بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کتاب الطہارہ میں طہارت کا اہم ترین آلہ اور ذریعہ وہ پانی ہے، اس لیے شروع میں ہی پانی پر بحث کی گئی کہ کون سا پانی طہارت کے قابل ہے اور کون سا پانی طہارت کے قابل نہیں۔ اس پر کچھ ہم نے کل بیان کیا تھا اور یہ ذکر کیا کہ بنیادی طور پر پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مائع طہور یا مائع طاہر اور دوسرا ہے مائع نجس۔ مائع طہور کو مائع مطلق بھی کہتے ہیں، پاک کرنے والا پانی، اور دوسرا مائع نجس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پاک پانی اور دوسرا ناپاک پانی۔ پاک پانی کو عام طور پر مائع مطلق کا نام دیا جاتا ہے، سادہ پانی۔ اس سے مراد ہر وہ پانی ہے جس پر ہم پانی کا اطلاق کرتے ہیں بغیر کسی اضافت کے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مشروب ہے یا نبیذ ہے یا کوئی اسکنجبین ہے، اس طرح کا لفظ ہم نہیں بولتے، بلکہ اس کو ہم پانی کہتے ہیں۔ یہ ہے مائع مطلق، اور مائع مطلق کی کئی صورتیں ہیں جو مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ یہ کچھ ہم نے اس پر کل پڑھا، جیسے آسمان سے اترنے والا پانی، بارش، برف یا اولوں کا پانی وغیرہ۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والا پانی چشموں کی صورت میں، یہ سب مائع مطلق کے حکم میں آتا ہے۔ اسی طرح سمندر، دریا اور نہر کا پانی وغیرہ، جو پانی بھی دریاؤں، نہروں یا سمندروں میں ہے، یہ بھی مائع مطلق ہے، اس کو بھی پانی ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح زمزم کا پانی، یہ تو سب سے مبارک اور سب سے بہترین پانی ہے جو روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ اس طرح کنویں کا پانی، اور اس کے علاوہ یہ تمام وہ پانی ہیں جن پر مائع مطلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ مائع مطلق میں بسا اوقات اس کی رنگت یا ذائقہ یا بو وغیرہ چینج ہو جاتی ہے۔ اگر عام سادہ پانی کی رنگت، بو یا ذائقہ بدلا ہو صرف اس وجہ سے کہ پانی کچھ دیر تک کھڑا رہا، جیسے بعض جوہڑوں میں یا تالابوں میں پانی کھڑا رہے تو اس کا ذائقہ یا رنگت چینج ہو جاتی ہے، اس سے اسمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگرچہ وہ انسان کو ناپسند لگتا ہے استعمال کرنا، لیکن اس کو نجس نہیں کہا جاتا۔ وہ پانی جس کی رنگت بدل گئی ہو، یعنی کھڑے رہنے کی وجہ سے اگر پانی کی رنگت بدل گئی، یا درختوں کے پتوں کی وجہ سے، یا پانی کے اندر نباتات کی وجہ سے پانی کی رنگت یا اس کا ذائقہ یا کچھ بو چینج ہو گئی، تو اس وجہ سے بالاتفاق اس کو مائع مطلق یعنی عام پانی ہی کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسے طہارت حاصل کرنا، وضو یا غسل جائز ہے۔ اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے، کیونکہ ہم اس کو پانی ہی کہتے ہیں اور وہ مائع نجس نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور یہ پانی ہے اور اسے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے وہ پانی جس کی رنگت بدل گئی ہو، لمبی مدت تک رکے رہنے یا مقامی اثر کی وجہ سے، یا کائی سے مراد وہ نباتات ہیں جو پانی کے اندر اگتے ہیں، اور درختوں کے پتوں یا دوسری عام پاک چیزوں کی ملاوٹ کے باعث پانی کا رنگ بدل گیا یا اس کی اسمیل بدل گئی، تو بالاتفاق علماء کے ہاں یہ مائع مطلق یعنی عام سادہ پانی کے حکم میں ہے، اس کو مائع مطلق کہا جاتا ہے، اور وہ عام سادہ پانی کے حکم میں ہے اور قابل استعمال ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اس طرح عربی میں ایک لفظ آتا ہے مائع آجن۔ مائع آجن کہتے ہیں وہ پانی کہ کھڑے رہنے کی وجہ سے جس کے اندر اسمیل پیدا ہو جائے، جیسے بارشوں کا پانی کھڑا رہتا ہے کئی کھائیوں میں، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے، دیہاتوں میں اکثر ایسا رہتا ہے، اور جب زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہے تو دھوپ کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے یا اس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسمیل آ جاتی ہے یا رنگت بدل جاتی ہے، اسے مائع آجن کہتے ہیں۔ اور اگرچہ انسان طبعاً ناپسند کرتا ہے ایسے پانی کے استعمال کو، لیکن بہرحال اس کو مائع نجس نہیں کہتے، وہ مائع نجس نہیں ہیں، چونکہ ہمیں اللہ کے فضل سے بالکل صاف شفاف پانی میسر ہے، اس لیے ہم اس طرح کے پانی استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ وگرنہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہوتا، صحرائی علاقوں میں، تو بارش کا پانی کھڑا اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے پانی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مائع آجن یعنی کسی چیز کی ملاوٹ کے بغیر
محض ایک جگہ پر کھڑے رہنے سے جس کا پانی کا رنگت، بو، یعنی اس کی اسمیل یا ذائقہ وغیرہ تبدیل ہو جائے، اکثر علماء کرام کے نزدیک وہ پانی اپنی اصل پر باقی ہے، یعنی وہ مائع مطلق ہی ہے، یعنی وہ عام پانی کے حکم میں ہے اور قابل استعمال ہے۔ اس طرح ابن قدامہ کے ساتھ ساتھ امام ابن منذر، یہ امام ابن قدامہ اور امام ابن منذر، ان ائمہ کے آپ اقوال گاہے بگاہے فقہ میں پڑھیں گے، اور یہ دو ائمہ عام طور پر مختلف مسائل میں علماء کرام کا اتفاق نقل کرتے ہیں۔ اجماع پر انہوں نے کتب لکھی ہیں کہ کن مسائل میں علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسائل میں یہ علماء کا اتفاق ہی نقل کرتے ہیں۔ ابن قدامہ نے بھی یہی ذکر کیا اور ابن منذر کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ تمام علماء جن کے اقوال ہمیں معلوم ہیں، ان کا اجماع یعنی اتفاق ہے کہ مائع آجن یعنی رنگت یا ذائقہ بدلا ہوا پانی یا اسمیل بدلا ہوا پانی اگر کسی نجاست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ابن سیرین اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، مگر جمہور کا موقف وہی صحیح ہے اور اس کے کراہت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن رشد رحمہ اللہ وہ بھی حنبلی مالکی فقہا میں سے ہیں، اور بدایت المجتہد فقہ میں ان کی بڑی ایک عظیم کتاب ہے، فقہ المقارن پر، چاروں ائمہ کی فقہ پر۔ ابن رشد لکھتے ہیں کہ علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ چیزیں جو پانی سے عام طور پر الگ نہیں ہوتی، جیسے مٹی ہے، جیسے ندی نالوں کے آس پاس درخت ہوتے ہیں، یا پانی کے اندر اگنے والی کائی اور گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں وغیرہ، یا پانی کے اندر رہنے والے جانور وغیرہ، اس طرح کی اشیاء، تو جو چیزیں ہم عام طور پر پانی سے الگ نہیں کر سکتے اور ان سے پانی بدل جاتا ہے، جیسے پانی کے رنگت یا بو وغیرہ جن سے چینج ہو جاتی ہے، ان سے پانی کی صفت طہارت و تطہیر، طہارت کہتے ہیں بذات خود پاک ہونا، اور تطہیر کہتے ہیں کہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ بذات خود پاک ہونے اور دوسرے کو پاک کرنے کی خاصیت اس سے ضائع نہیں ہوتی، وہ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا ہے کہ اس میں ان کو کچھ کراہت کا موقف قرار دیا انہوں نے، لیکن جمہور کا موقف وہ راجی ہے جیسے آپ نے پہلے پڑھا۔ تو جو پانی کھڑا رہے اور اس کی رنگت وغیرہ چینج ہو جائے اس کو مائع نجس نہیں کہتے۔ انسان ناپسند کرتا ہے تو نہ تب استعمال کرے، اس کی مرضی ہے۔ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن ہم ان کے استعمال کو پسند نہیں کرتے، ہمارا مزاج ہم نہیں پسند کرتے، لیکن شرعاً جب ان کے استعمال میں حرج نہ ہو تو استعمال کر بھی لی جائے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح مائع مستعمل وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ وضو یا غسل میں پانی استعمال کر لیا گیا ہو۔ اب تو جدید زمانہ ہے اور آلات وضو اور غسل بھی بڑے جدید ہیں، ہم ان نل سے پانی چلاتے ہیں اور اس سے اپنا پورا وضو کر لیتے ہیں، پانی بہتا ہے اور بہہ جاتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب ایسے وسائل، جدید وسائل لوگوں کے پاس نہیں تھے اور نہانے کے لیے بھی شاور نہیں ہوتا تھا، تو لوگ ٹب سے پانی لے کر ہی وضو کرتے تھے اور ٹب سے پانی لے کر ہی غسل کرتے تھے، اور ٹب میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے جس سے وہ پانی استعمال شدہ ہو جاتا تھا، کچھ نہ کچھ ہاتھ بار بار ڈالنے کی وجہ سے اس میں یعنی ہاتھ جو وضو کے اعضاء میں سے ہے۔ اسی طرح اگر پانی کے قریب غسل کریں تو کچھ نہ کچھ غسل کرنے والے کے چھینٹے وہ جاتے رہتے ہیں پانی میں، یعنی ٹب وغیرہ میں اس کے جسم سے الگ ہونے والا پانی کچھ نہ کچھ ٹب میں جاتا رہتا ہے۔ اب جو وضو یا غسل میں استعمال شدہ پانی ہو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ مائع مستعمل کو بعض علماء نے مکروہ یعنی ناپسندیدہ قرار دیا، اور بعض اس کو استعمال کے قائل نہیں، اور بعض ایک عجیب سی لاجک پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، تو گناہ نجس ہوتے ہیں، گناہ ناپاک ہوتے ہیں، اس وجہ سے پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اور بعض بدعتی لوگ اپنے بعض بزرگوں کی اس طرح کی کرامات بھی ذکر کرتے ہیں، بعض بدعتی قسم کے لوگ جو خود ساختہ ایسے ہی اپنے بزرگوں کی کرامات بنا لیتے ہیں، وہ ایسی کرامات بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جب وضو کرتے ہیں تو ان کو اپنے گناہ پانی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے بھائی، نبی مکرم علیہ السلام یا صحابہ کرام کو تو کبھی ایسا محسوس نہ ہوا، اور انہوں نے تو کبھی ایسا نہ کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کو نظر آئیں گے، تو ان کو بزرگوں کو پتہ نہیں کہاں سے گناہ نظر آ جاتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ اتنے گنہگار ہیں کہ ان کے گناہ دھلتے ہیں اور ان کو گناہ اپنے نظر آتے رہتے ہیں۔ ویسے تو بزرگوں کو بڑا با کرامت بیان کرتے ہیں، ان کو گناہ کہاں سے آ گئے؟ تو خیر،
یہ من گھڑت قسم کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ باقی یہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو وہ دھوتا ہے ان اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث میں یہ تذکرہ وضو کے فضائل میں موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کی نجاست اس پانی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی نجاست یا گناہوں کی جو پلیدگی ہے وہ ایک مانوی یعنی غیر محسوس چیز ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی فاسق فاجر یا کافر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا، اس کے کپڑے ساتھ لگنے سے آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوتے، اس کی نجاست ظاہری نہیں ہے، وہ عقیدے کی نجاست ہے، وہ گناہوں کی نجاست ہے، وہ ایک مانوی اور غیر محسوس چیز ہے اور اس سے نجاست لازم نہیں آتی۔ یہ خواہ مخواہ سے ایک من گڑت سی بات ہے جو کچھ لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو اگرچہ گناہ پاک ہوتے ہیں وضو کرنے سے، اللہ تعالیٰ وضو کی فضیلت رکھی ہے کہ اس سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے یا مسح کیا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس سے یہ بالکل ایسا شریعت میں کہیں ثابت نہیں اور نہ ہی معقول بات ہے کہ وہ پانی نجس ہوتا۔ تو خیر مائع مستعمل جو وضو یا غسل میں پانی استعمال ہو جائے، ایسے پانی کو نجس نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں اگر نجاست اس میں منتقل ہوئی ہو تب ہم نجس کہہ سکتے ہیں۔ اگر نجاست منتقل نہیں ہوئی، ویسے انسان نے پانی کے اندر اپنے ہاتھ ہی دھوئے ہیں یا چہرہ دھویا ہے یا چاہے وہ کلی بھی کی ہے یا اپنے پاؤں بھی خواہ دھو لیے ہیں، تو اس پانی کا استعمال دوسرے کو ناپسند ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم نجس یا ناقابل استعمال نہیں کہہ سکتے۔ مصنف نے یہاں پر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ کے وضو اور غسل کے استعمال شدہ پانی کو صحابہ بطور تبرک کے استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کے اعضاء سے الگ ہونے والا پانی وہ صحابہ بڑی محبت کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا معاملہ تو مختلف تھا۔ آپ کا معاملہ اس حد تک مختلف تھا کہ آپ کے پسینے یا آپ کے بالوں یا آپ کے وضو کے پانی وغیرہ سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ کا معاملہ پوری امت سے مختلف ہے۔ صحابہ نے آپ سے تبرک حاصل کیا ہے، لیکن آپ کے بعد کسی کے ساتھ یہ حکم نہیں۔ بعد میں خواہ جتنے بھی صالحین ہوں یا جتنے بھی نیک یا بزرگ پارسا لوگ ہوں، ان کے وضو کے پانی میں یا غسل کے پانی میں یا ان کے پسینے اور لعاب میں وہ برکت نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لعاب یا پسینے وغیرہ میں تھی۔ اور یہ باب تبرکات کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی محدود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ سمت کے سب سے افضل افراد تھے۔ اس امت کی سب سے افضل شخصیات اور افضل قوم وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں، جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے ساتھ صغار صحابہ نے یا تابعین نے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ بزرگ صحابہ یا بڑے صحابہ کے لعاب یا ان کے پسینے یا ان کے وضو کے پانی کو بطور تبرک کے لیا ہو یا استعمال کیا ہو، ایسا کچھ ثابت نہیں۔ اس لیے صالحین سے تبرکات کا سلسلہ یہ بدعات پر مبنی ہے۔ یہ تبرکات صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات تک محدود ہیں اور ادلہ اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ پوری امت سے الگ ہے، لیکن باقی احوال میں آپ کے جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ باقی حالت کیا ہے کہ آپ جو پانی استعمال کرتے اس کو صحابہ استعمال کر لیتے، اس لیے کہ آپ کے اعضاء وضو سے الگ ہونے والا پانی وہ پاک ہی رہتا تھا۔ اس عمل میں امت بھی شریک ہے، یہ حکم شرعی پوری امت کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ادلہ موجود ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا، جیسے کسی کو نظر بد لگی ہو، نظر بد جس کی لگی ہو، اس کا سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے وضو کروایا جائے، اور اس کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو، وضو میں مائع مستعمل کو، جو جس انسان کو نظر لگی ہے اور جو بیچارہ مریض ہو گیا نظر کی وجہ سے، اس پر چھڑکا جائے۔ یہ نظر بد کا بڑا مؤثر علاج ہے جو حدیث میں ثابت ہے۔ اس انداز میں جب یہ ایسا ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ وہ مائع نجس نہیں ہے، کیونکہ نجس پانی کو تو نبی السلام کسی پر چھڑکنے کا نہیں کہہ سکتے۔ تو مستعمل پانی جو استعمال کیا گیا ہو وضو میں، اس کو آپ نے مریض پر چھڑکنے کی اجازت دی، بلکہ تلقین فرمائی ہے۔ جس کو نظر لگی ہو، کس نے نظر لگائی، اگر ثابت ہو جائے، معلوم ہو جائے اور بس اوقات معلوم ہو جاتا ہے خاندان میں کوئی بچے کو دیکھ کر، بھائی کئی لوگ ویسے ہی وہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کی نظر بہت جلدی لگتی ہے، وہ دیکھتے ہیں بچے کو اور ایسے ہی ان کی یعنی کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہیں یا ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں نے کہا جہاں پر دم بھی ثابت ہیں، اس میں مسنون دعائیں اور دم اور صورتیں موجود ہیں نظر بد کے علاج کے لیے،
اور سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو، معلوم ہو فلاں کی لگی ہے، اس کے وضو میں استعمال شدہ پانی کو مریض پر چھڑکا جائے، اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی ثابت ہے۔ اور میں نے کہا اگر یہ مائع نجس ہوتا تو نبی اسلام ایسے پانی کو مریض پر چھڑکنے کی اجازت نہ دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ مائع مستعمل نجس نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں اس کے استعمال میں اگر کچھ کراہت محسوس ہوتی ہے تو نہ کرے کوئی استعمال، ہر ایک اپنا مزاج ہے۔ مائع مستعمل استعمال شدہ پانی جو کسی وضو کرنے والے یا نہانے والے کے اعضاء سے گرتا ہے، اسے مائع مستعمل کہتے ہیں۔ یہ خاص اصطلاح ہے مائع مستعمل کی، وہ پانی جو وضو یا غسل میں استعمال ہو چکا ہے۔ ایسا استعمال شدہ پانی بذات خود پاک ہوتا ہے، یعنی وہ نجس نہیں ہوتا، ہاں جب تک نجس اعضاء کو نہ دھویا گیا ہو۔ اور نجس اعضاء کوئی بھی ٹب کے اندر تو نہیں دھوتا، یہ بات تو واضح ہے۔ اس کے علاوہ اگر اعضاء سے، یعنی اگر انسان جنبی ہے، اس نے اپنے اعضاء کی نجاست الگ سے صاف کر لی اور پھر نہایا ہے، تو پانی پر جنابت کے اثرات نہیں آتے۔ انسان وہ اس کی جنابت اور اس کا یعنی غیر طاہر ہونا وہ ایک مانوی چیز ہے کہ وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ باقی ظاہراً جنبی کے اعضاء نجس نہیں ہوتے، جس پر غسل فرض ہے اس کے اعضاء نجس نہیں ہوتے، اور اعضاء سے الگ ہونے والا پانی بھی نجس نہیں ہوتا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا کہ میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے پانی میں سے مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ یہ آپ نے اس انداز میں اس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اعضاء سے الگ ہونے والے پانی کی برکت عطا فرمائی۔ اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کو وضو کے لیے پانی دیا گیا تو آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بقیہ پانی لے کر اپنے جسموں پر مل رہے تھے، یہ بطور تبرک کے لوگ آپ کے وضو کے پانی وغیرہ کو حاصل کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا جو یہ قول ہے کہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یعنی کہ آپ کے اعضاء سے الگ ہونے والا پانی وہ پاک ہوتا تھا، تو یہ قول قابل قبول نہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا حکم ایک ہی ہے، یعنی اس پانی میں جو اعضاء سے الگ ہوا اس میں آپ باقی امت کے لیے ایک ہی حکم رکھتے ہیں، اللہ کیونکہ دلیل ہو جس سے آپ کی خصوصیت ثابت ہو جائے۔ ہاں، خصوصیت اس حد تک ثابت ہے جیسے میں نے وضاحت سے ذکر کیا کہ بطور تبرک کے اس پانی کو استعمال کرنا وہ صرف آپ کے ساتھ خاص تھا، اور بعد میں کسی پیر کے لیے یا کسی صالح یا کسی بزرگ کے لیے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ باقی پانی استعمال شدہ وہ قابل استعمال ہوتا ہے، وہ باقی امت کی اس حکم میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور یہاں پر خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ مزید برآں کسی چیز کا نجس ہونا ایک شرعی حکم ہے جو دلیل کا محتاج ہے، تو یہاں بھی پانی کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے ہم اس کو نجس نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح مائع مطلق یعنی صاف اور سادہ پانی کے حکم میں وہ پانی بھی شامل ہے جس پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور پانی کا کوئی وصف تبدیل نہ ہوا ہو۔ اگر جب تک ہم اس کو پانی کہہ سکتے ہیں اس کو پانی ہی کہیں گے، جیسے آٹے والے برتن میں، جس برتن میں آٹا گوندا گیا ہو اس میں پانی ڈال کر استعمال کرنا، جیسے نبی السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آٹا گوندا تھا ایک برتن میں، تو اس میں آپ نے پانی ڈال کر اس سے وضو کر لیا، تو وہ آٹے کی تھوڑی سی اگر کچھ یعنی اس کے اندر مل بھی گیا تو اس سے پانی کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی پانی اس کو ہم کوئی اور نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مشروب شربت والا برتن تھا اس کے اندر پانی ڈال کر استعمال کر لیا، جب تک وہ مائع مطلق ہے، جب تک آپ اس کو پانی کہتے ہیں تب تک وہ قابل استعمال ہے۔ لیکن اگر کسی پاک چیز کے ملنے سے پانی کا وصف تبدیل ہو جائے، پانی کا بالکل صفت بدل جائے، اس کی رنگت بدل جائے یا اس کی خوشبو بدل جائے، اب پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں۔ اگر تو چیز ایسی ہو کہ اس کے ملنے سے پانی کی صفت طہوریت میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جیسے کافور ہے یا خوشبو ہے یا بیری کے پتے ہیں، کہ ان کو ملانے سے پانی کا وصف طہوریت مزید بہتر ہو جاتا ہے، کہ پانی مزید وہ اچھے انداز میں طہارت دیتا ہے، تو وہ پانی وہ بہتر رہے گا اور استعمال کے قابل ہی رہے گا۔ اور اگر چیز ایسی ہو کہ جس کو عام طور پر پانی میں بہتری کے لیے یا طہوریت کے لیے نہیں ملایا جاتا بلکہ پینے کے لیے ملایا جاتا ہے، جیسے کوئی چینی ملاتا ہے پانی میں، یا کوئی شربت ملاتا ہے، یا کوئی کھجورے ملا کر رکھ دیتا ہے جس سے نبیذ بنا لیتا ہے، یا سکنجبین وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جب آپ اس کو کسی مشروب کا نام دے دیں کہ شربت بنا دیا میں نے، یہ مشروب تیار کر لیا، یا میں نے نبیذ تیار کر لیا، وہ پانی طاہر ہے یعنی پینے کے قابل ہے لیکن طہور نہیں ہے، وہ طہارت دینے کے قابل نہیں، آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ وضو میں اور غسل میں مقصود ہے اعضاء کی نظافت۔ وضو اور غسل میں اعضاء کی نظافت اور اعضاء کی صفائی ستھرائی مطلوب ہوتی ہے،
اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شربت کو وضو میں استعمال کرے گا یا نبیذ کو غسل میں استعمال کرے گا تو اعضاء پر نظافت نہیں آئے گی، بلکہ اعضاء مزید ان کی عواداری میں اور ان کی مصیبت میں اضافہ ہو جائے گا اور چپچپے ہو جائیں گے، تو یہ طہارت تو نہیں ہوتی نا۔ وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، اگر پانی میں زعفران، صابن یا آٹا اس طرح کے علاوہ کوئی دوسری پاک چیزیں مل جائیں، میں نے کہا ان کو الگ الگ کریں، زعفران اور صابن کو الگ کر دیں۔ زعفران اور صابن تو ایسے عام طور پہ ملایا نہیں جاتا، لیکن معمولی سی کوئی چیز بعض پانی میں ملا لیتے ہیں، یا بری بیری کے پتے، ان کا الگ حکم ہے۔ ان کے ملانے سے اگر پانی کا وصف بدل بھی جائے تو پانی کی صفت طہوریت میں، یعنی اس کے پاک کرنے کی خاصیت میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ لیکن جو باقی کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو پانی کی طہوریت کے لیے استعمال نہیں ہوتی، جیسے آٹا ہے یا چینی ہے یا کھجوریں ہیں یا شربت وغیرہ اس طرح کی باقی چیزیں ملتی ہیں، تو ان کو الگ کریں۔ جو بالعموم اس سے علیحدہ ہی ہوتی ہیں، تو ایسا پانی پاک ہوتا ہے جب تک کہ اس پر پانی کا اطلاق ہوتا رہے۔ اگر وہ پانی کے نام سے خارج ہو جائے، اور یعنی اگر آپ کہہ دیں یہ شربت بنا لیا میں نے یا میں نے نبیذ بنا لیا، اور اسے مائع مطلق یعنی عام پانی نہ کہا جا سکے، یعنی پانی کی طبیعت، پانی کا مزاج، یعنی رکت، رکت کہتے ہیں نرم رہنا یا باریک رہنا، سیلان میں نا بہنے والا، یعنی اگر پانی وہ گاڑھا ہو گیا ہے اور رقیق نہیں رہا، باریک نہیں رہا بلکہ گاڑھا ہو گیا، اور سیلان بہنے والا نہیں بلکہ تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا، جیسے کہ نبیذ ہو جاتا ہے، بعض مشروب ہو جاتے ہیں، تو اس حالت میں وہ بذات خود تو پاک ہوگا، یعنی وہ پینے کے قابل تو ہے مگر دوسرے کو پاک کرنے والا نہ ہوگا۔ اس پر دلیل کہ پانی میں کوئی پاک چیز ملا کر اس کو پینے کے، اس کو استعمال کے قابل یعنی وضو اور غسل کے قابل بنایا جاتا ہے، اس میں عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی کی وفات ہوئی، تو رسول اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ اغسلنھا وطرن ثلاثا او خمسا، میں اس کو طاق انداز میں غسل دو۔ میت کو طاق انداز میں غسل دینا مستحب ہے، اور غسل دینے میں پہلے میت کو وضو کروایا جاتا ہے، وضو کے اعضاء کو پہلے دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف سے پہلے اعضاء پر پانی بہایا جاتا ہے اور پھر بائیں طرف کے اعضاء پر۔ ایک دفعہ پانی بہانے کے بعد پھر آپ چاہیں دوسری مرتبہ اس کو صابن وغیرہ لگا دیں، اور صابن لگانے کے بعد دوبارہ اس پر پانی بہا دیں، صابن اچھی طرح اتر جائے، اور تیسری دفعہ کے پانی میں کافور یا کوئی خوشبو ملا کر پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ 3 دفعہ کم از کم ہونا چاہیے، اور اگر میت اچھی طرح صاف نہیں تو 5 دفعہ بھی اس پر پانی بہایا جا سکتا ہے، اور 3 5 وغیرہ یہ عدد مستحب ہے جو طاق عدد ہے۔ اور فرمایا وجعلنا فی الخامسۃ کافورا، 5ویں مرتبہ یعنی جب پانی بہانا ہو تو اس میں کافور ملا دینا، کافور یہ خوشبو کا نام ہے، اور شے میں یا کچھ کافور۔ اور فرمایا فیضا غسلتنها فعالمننی، جب تم اس کو غسل دے دو تو مجھے اطلاع کرنا۔ تو پھر بعد میں آپ نے کفن کے لیے اپنی چادر عنایت کی۔ حضرت مہدیہ فرماتی ہیں پھر آپ نے جب ہم نے فارغ ہونے پر آپ کو بتایا تو آپ نے ہمیں اپنی چادر عنایت فرمائی اور فرمایا اشعرنھا، اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ اصل میں ہانی کی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ نے ایک لگن سے یعنی ایک ٹب سے غسل کیا جس میں گندے ہوئے آٹے کے نشانات تھے۔ ان دونوں حدیث میں معلوم ہوا کہ پانی میں کافور اور آٹے کا اثر تھا، مگر وہ اس حد تک غالب نہ تھا کہ اسے مطلق پانی ہونے کی صفت سے خارج کر دیتا۔ یہاں پر مسلم نے دو چیزوں کا الگ نہیں کیا، میں نے پہلے کئی دفعہ وضاحت کی ہے۔ جو چیزیں پانی کی صفت طہوریت میں اضافہ کرتی ہیں جیسے خوشبو ہے یا بیری کے پتے، اس طرح کی چیزیں، اگر اس طرح کی چیزیں زیادہ ملنے سے پانی کا کوئی وصف چینج بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پانی وضو یا غسل میں استعمال کے قابل رہے گا بلکہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کھانے چین پینے کی چیز آپ نے ملا دی ہے یا اس میں مل گئی ہے جس سے پانی کا وصف چینج ہو گیا ہے اور پانی گاڑھا ہو گیا ہے، یا اس کے اندر چینی زیادہ مکس ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی حلال چیز زیادہ مل گئی جیسے آٹا زیادہ مل گیا یا کھجور وہ زیادہ مل گئی وغیرہ، تو وہ پینے کے قابل تو رہے گا، پینے کے یا کھانے کے قابل تو رہے گا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وضو یا غسل کے قابل نہیں۔ تو جب تک اس کے اس حد تک غالب نہ ہے کھانے پینے کی چیز کی اسے مطلق پانی کے سب سے خارج کر دے، تب تک وہ قابل استعمال ہے، یعنی وہ پانی اپنی طبیعت، طبیعت سے مراد اپنے طبعاً اپنے رقیق ہونے میں اور بہنے والا ہونے میں اسی صفت پر باقی ہے، تو اس سے پانی سے طہارت حاصل کرنا یعنی وضو یا غسل کرنا جائے۔ تو یہ تھی مائع مطلق کی ساری بحث جو آپ نے پڑھ لی، یعنی وہ سادہ اور عام پانی جو وضو یا غسل میں قابل استعمال ہے۔
یہ سب پانی قابل استعمال ہے، سوائے ایک صورت کے جو آپ نے آخر میں پڑھی، وہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی کھانے پینے کی چیز آپ نے اتنی مقدار میں ملا دی ہو جس سے پانی کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے، اور پانی کو پانی کا نام دینے کے بجائے آپ کوئی اور نام دیں، اس کو مشروب کہہ دیں، یا اس کو آپ نبیذ کہہ دیں، یا اسکنجبین کہہ دیں، تب وہ پانی پینے کے لیے تو قابل استعمال ہوگا، پیا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ وضو یا غسل میں قابل استعمال نہیں رہے گا۔ یہی جمہور کا موقف ہے۔ یہاں پر حنفیوں کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پانی مائع مطلق اگر نہ ہو تو اگر کوئی مشروب ہے یا نبیذ ہے، وہ وضو یا غسل میں کفایت کر جاتا ہے، لیکن یہ موقف مرجوح ہے، یہ موقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وضو اور غسل میں مقصود ہے اعضاء کی طہارت اور نظافت، اور شربت کے ساتھ ہاتھ دھونے سے اور شربت کے ساتھ منہ اور بازو اور پاؤں دھونے سے اعضاء چپچپے ہوں گے، ان کے اندر نظافت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر مائع مطلق نہ ہو اور کوئی مشروب ہو یا نبیذ ہو تو پھر تیمم کر لیا جائے گا، اور ان کو وضو یا غسل میں استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا جو شریعت ہمیں نظافت اور طہارت دینا چاہتی ہے۔ واللہ اعلم۔ مائع مطلق اور مائع طاہر کے بعد دوسری قسم ہے مائع نجس کی، ایسا پانی جس میں کوئی نجاست پڑ گئی۔ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے خلاصتاً پہلے ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر پانی کے اندر کوئی نجاست پڑ جائے تو پانی وہ کب نجس ہوگا اور کب نجس نہیں ہوگا، اس میں ایک بات متفقہ ہے، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر پانی میں نجاست کے پڑنے سے پانی کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، پانی کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے، یعنی اس کی رنگت، بدبو یا ذائقہ وہ چینج ہو جائے، تو پانی نجس ہو جائے گا، اور جب تک پانی کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا تب تک وہ مائع نجس نہیں ہوگا۔ یہ ایک موقف ہے۔ تو یہی موقف راجح ہے کہ پانی کی قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ پانی کے وصف تبدیل ہونے کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ راجح موقف ہے کہ مائع نجس وہ ہوتا ہے کا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی نجاست پڑ گئی اور پانی کا وصف تبدیل ہو گیا ہے، پانی کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے یا پانی کی رنگت بدل گئی ہے، وہ مائع نجس قرار پائے گا، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ دوسرا موقف یہاں پر یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر کوئی نجاست پڑ گئی، اگر پانی تھوڑا ہے تو نجس ہو جائے گا، خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو، اور اگر پانی زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے تو وہ پاک رہے گا، تب تک نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پانی کے طہارت اور نجاست میں مقدار مقدار کے ساتھ فرق کیا ہے۔ تو ان کے خیال میں قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے، خواہ اس میں تھوڑی نجاست ہی پڑی ہو، قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے خواہ اس کا کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ ہو، اور کثیر پانی نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا وصف تبدیل نہ ہو۔ اب قلیل اور کثیر کی مقدار میں اختلاف ہے کہ کثیر اور قلیل کسے کہتے ہیں۔ اس میں جمہور کا موقف، امام شافعی اور احمد وغیرہ کا موقف ہے کہ کثیر پانی وہ ہوتا ہے جس کی مقدار 2 قلے ہوں۔ یہ قدیم زمانے میں، آگے حدیث آئے گا انشاءاللہ، اس دور میں نبی السلام کے زمانے میں 2 بڑے بڑے مٹکے، اس کو قلہ کہتے تھے، 2 بڑے مٹکے، اور ان کی مقدار آج کل تقریباً 5 من پانی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اگر پانی کی مقدار تقریباً 5 من یا اس سے زائد ہو تو وہ مائع کثیر ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ مائع قلیل ہے۔ اور احناف کا یہاں پر موقف ہے کہ مائع کثیر وہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا حوض کہ اس کو اگر ایک طرف سے ہم حرکت دیں تو حرکت پانی کے دوسرے کنارے تک نہ پہنچے، بڑا تالاب یا بڑا حوض، یا اگر ایک طرف سے پانی کو ہلائیں ہم ہاتھ کے ساتھ تو حرکت دوسرے کنارے تک نہ پہنچے بلکہ رستے میں ختم ہو جائے۔ پانی کی لہر سے جاتی ہے نا جب ہم ہاتھ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ پانی کو ہلاتے ہیں، مراد ہاتھ سے ہلانا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں اس میں پھینکنی، بڑی چیز پھینکیں گے پھر تو لہر دور تک چلی جائے گی، تو ہاتھ کے ساتھ اگر حرکت دیں تو حرکت دوسرے کنارے تک نہ پہنچے، اسے وہ مائع کثیر کہتے ہیں، اور مائع قلیل ہوا جس میں حرکت دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ حنفیوں کا ضابطہ ہے۔ اب ان ائمہ کے ہاں، جمہور ہوں یا احناف ہوں، ان کے ہاں اگر تو پانی قلیل ہے، مسئلے کی آپ صورتحال کو سمجھیں، اگر تو مائع کثیر ہے تو نجس تب ہوگا جب پانی کا کوئی وصف بدلے گا، اور مائع قلیل ان کے ہاں باہر صورت نجس ہو جاتا ہے۔ مائع قلیل مائع قلیل اگر 5 من سے کم پانی ہے، اس کے اندر معمولی سی نجاست بگڑی تو نجس ہے، معمولی سی نجاست بگڑ گئی، جمہور فقہا کے ہاں وہ نجس ہے، اگرچہ اس کا کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔
اب قلت و کثرت کا یہ ضابطہ یہ واضح طور پر شریعت میں ثابت نہیں، اس لیے جو راجح اور صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے طاہر اور نجس ہونے میں، پاک اور ناپاک ہونے میں پانی کی وصف کا اعتبار ہے۔ یعنی اگر پانی کا وصف مائع مطلق والا ہے، پانی کا وصف نہیں بدلا، وہ پانی اپنے مائع مطلق اور پاک ہونے کی صفت پر برقرار ہے، تو وہ مائع طہور ہے، وہ استعمال کے قابل ہے۔ لیکن اگر پانی کا نجاست کی وجہ سے وصف چینج ہو گیا، وہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب اس کا وصف چینج ہو جائے تب وہ پانی ناقابل استعمال ہو جائے گا، اس کو نجس قرار دیا جائے گا۔ اب یہ سب بحث مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے، جو میں نے آپ کو خلاصتاً بیان کی، اس کو تھوڑا پڑھ لیں۔ آخر میں تھوڑی سی پیچیدہ عبارت آئے گی، اس کی انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا تو کافی ہے۔ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ مصنف نے پہلے راجح موقف ذکر کیا ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، جب اس میں کوئی نجاست پڑ جائے اور اس کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پلید ہو جاتی ہے، یعنی نجس ہو جاتا ہے، اور اس سے پاکیزگی یعنی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں، نہ وضو جائز ہے، نہ غسل کرنا جائز ہے، نہ اس کو استنجا میں استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ جب پانی کا وصف بدل گیا تو پانی نجس ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، علماء کا اجماع ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، جب اس میں نجاست پڑ جائے اور اس کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ جب تک وہ ایسا رہے گا وہ نجس ہی رہے گا۔ ابن رشد کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ ایسا پانی جو نجاست کی وجہ سے اپنے ذائقے، رنگ یا بو میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد وصف بدل لے تو اس سے وضو یا طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ یہ سب ائمہ کرام کے اتفاقات آپ کے سامنے ہیں۔ پانی کم ہو یا زیادہ، جب اس میں کوئی نجاست پڑ جائے اور اس کا رنگ، ذائقہ یا بو تبدیل نہ ہو تو وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جو کنویں کے پانی کے بیان میں آپ نے اوپر پڑھی ہے، وہ کنویں والی حدیث کے جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ بیر بزا، اس میں نجاست وغیرہ پڑتی رہتی ہے تو کیا وہ پانی استعمال کے قابل ہے کہ نہیں؟ اور میں کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، مراد جب تک اس کا کوئی وصف تبدیل نہ ہو وہ پانی قابل استعمال رہتا ہے۔ اور دوسری حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلة لم يحمل، جب پانی کثیر مقدار میں، 2 کلے کی مقدار میں، اور 2 کلے 2 بڑے مٹکے جو آج کل ہمارے حساب سے تقریباً، اگرچہ اس کی تحدید میں اختلاف ہے کچھ کہ 2 کلوں کی مقدار کیا ہے، لیکن عام طور پہ ہم 5 من کے قریب ان کی مقدار طے کرتے ہیں۔ فرمایا جب پانی 2 بڑے مٹکے ہو تو وہ پلیدی کو نہیں اٹھاتا، مراد وہ نجس نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ لم ينجسه شيء، ایسا پانی نجس نہیں ہوتی، یعنی جلدی اس پر نجاست اثر انداز نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ جلدی اس پر نجاست اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ اتنی بڑی مقدار میں پانی اگر نجس ہوگا تو اس کے لیے اس میں کچھ وقت لگے گا، یا زیادہ نجاست سے پڑنے سے وہ نجس ہوگا۔ شارع نہیں، اللہ رسول علیہ السلام نے مطلق پانی سے نجاست کی نفی فرمائی ہے کہ مائع مطلق نجس نہیں ہوتا، جیسے کہ گزشتہ ابو سعید کی حدیث میں آپ نے پڑھا اور اس کے شواہد میں گزرا ہے۔ اور مقید پانی یعنی جب 2 کلہ مقدار سے بھی اس کی نفی فرمائی ہے، جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے۔ اور یہ نفی ایسے الفاظ میں ہے جو عموم کے عام ترین الفاظ ہیں۔ پہلی حدیث میں فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتے، اور دوسری میں اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر ملنے والا ہر پانی پاک ہوتا ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں صراحت آ گئی کہ فلاں پانی نجس ہے، جس سے اس عام کی تخصیص ہو جائے اور یہ تصریح بھی ہو کہ اس پانی اس چیز سے نجس ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پانی رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہونے کے اضافے سے یعنی چینج ہوتا ہے، جس پر ائمہ کا اجماع ہے۔ اور یہ حدیث استثناء کے ساتھ مذکور ہے، یعنی یہ استثناء موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جب پانی 2 کلے وہ نجس نہیں ہوتا الا ہے کہ پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہو جائے، اس استثناء کے ساتھ بھی حدیث منقول ہے۔ آگے انہوں نے کچھ اصولی سی باتیں کی ہیں، بس جس حد تک ہم نے مسئلے کی وضاحت کر دی وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ تو پانی میں، پانی کے یعنی پاک اور ناپاک ہونے میں جو راجع طور پر وہ پانی کے وصف بدلنے کا اعتبار ہے، پانی کے وصف بدلنے کا اعتبار ہے۔ اور یہ جو جمہور نے موقف اختیار کیا ہے کہ قلیل پانی بہر صورت نجس ہو جاتا ہے، یعنی یہ عجیب سی بات ہے نا کہ 4.5 پانی مقدار ہو تو وہ معمولی سی نجاست سے بھی نجس ہو جائے، خواہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ بھی تبدیل ہو، معمولی نجاست سے بھی اس کو ہم نجس قرار دے دیں۔ اور پانی 2-4 کلو کا اس پر اضافہ ہو جائے تو آپ کہہ دیں کہ نجس ہو گیا، یعنی یہ نجس نہیں ہو سکتا، اس سے کم ویسے نجس ہو گیا۔ اور جب 1-2 کلو مقدار بڑھ جائے آپ کہیں کہ جب تک اس کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوگا ہم اس کو نجس قرار نہیں دیں گے،
یہ قلیل اور کثیر کی مقدار یہ فقہا نے جو طے کی ہے، یہ واضح طور پر اس کا کوئی نص نہیں ہے، اور نصوص اسی بیان میں ہے کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ کا اعتبار ہے، تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدلے تبھی پانی نجس ہوگا۔ اب پانی کے بارے میں چند ضمنی آگے باتیں، انہوں نے کچھ ضمنی باتوں میں کچھ مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک دو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کل ہم کنٹینیو کریں گے، میٹنگ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ ابھی جس اجماع کا ذکر ہوا، جس علماء کے اتفاق کا ذکر ہو کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، نجاست پڑ جانے سے اگر اس کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یہ ضعیف اضافے پر واقع ہے جو بصورت استثناء ابو امامہ باہری کی روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ان الماء لا ينجس شيئا الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ اس اضافے کو کچھ علماء نے ضعیف قرار دیا، لیکن اس کے قبول کرنے پر سب کا اتفاق ہے۔ فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر وہ جو اس کی بو، ذائقہ اور رنگ پر غالب آ جائے۔ اس کو قبول کیوں کیا؟ کیونکہ دیگر ادلہ اس کے موافق ہے۔ اب قلتین سے کیا مقدار کیا مراد ہے؟ وہ جو پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب پانی دو کلے ہو، یہاں پر اس حدیث میں اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، پانی دو کلے تو نجس نہیں ہوتا۔ اب قلتین کی تحدید میں بڑا اختلاف ہے، قلتین کی تعین، پانچ مشقیں، چار مشقیں، 64 رتل، 32 رتل، دو گڑے، دو بڑے گڑے، دو مٹکے، یہ اس کی مقدار میں اس لیے معلوم ہو کہ مقدار قلتین کی مقدار مجہول ہے، اس پر عمل مشکل ہے۔ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ قلتین کی مقدار پر کوئی اتفاق نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احتیاط 5 حجازی مشقیں کہتے ہیں، اور قلتین جو کلال حجر بستی کے مٹکوں کے ساتھ خاص کیا گیا تو یہ درست نہیں، کیونکہ مرفوع اس میں حجر کے الفاظ نہیں آتے۔ تو خیر، یہ قلتین کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قلتین کی مقدار میں پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی وصف نہ بدلے، اور اس سے کم ہو تو 1 کلو بھی کم ہو تو فوری طور پر نجس ہو جائے گا۔ تو یہ فرق واضح احادیث میں نہیں ہے۔ تو مائع کثیر زیادہ پانی کی مقدار کی تعین کسی قابل اعتماد شرعی دلیل پر قائم نہیں ہے۔ باقی قلتین کی تعین پر ہی آگے کچھ تھوڑی سی انہوں نے مزید وضاحت کی ہے۔ جتنا ہم نے مسئلہ پڑھ لیا کافی، انشاءاللہ یہاں سے ہم مزید مسائل کو کل آگے بڑھاتے ہیں۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے اور اس میں آپ کو وضاحت چاہیے ہو تو آپ پرسنلی مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر سوال کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم محدود ہے، 40 منٹ فوری پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں جو چاہیں وہ وائس میسج سے یا میسج سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ضرورت ہو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔